یہ رہی وہ رپورٹ جو آپ اور میں نے پڑھ لی، خبر کیا ہے؟ خبر اس میں یہ ہے بھائی، سیدھی سادی بات ہے کہ جہاں تک یعنی جو فرینڈ آف کورٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی، ان کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، ان کو جو کچھ عمران خان صاحب نے بتایا ہے وہ انہوں نے ایز اٹ از رپورٹ کر دیا۔ اور اس پر آپ نے کچھ کہا تھا؟ ہائے ہائے، اور یار ہے نصیر ہمارے پاس وہ کلپ؟ نہیں وہ ہے، نہیں سر ٹھہر گئے، یہ ہے ہمارے پاس۔ ہاں مریم ریاض بھٹو صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اس پر پھر آپ نے کنیکٹ کیا تھا، آج تک آپ لے آئے تھے، سنائے ذرا جلدی سے۔ مریم ریاض بٹو صاحبہ جو ہیں، جو بشریٰ بی بی کی بہن ہیں، ان کا ٹویٹ ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری فیملی کے لوگ، یعنی کہ بشریٰ بی بی کی فیملی کے لوگ ملے ہیں ان سے، اور ان کے بقول اس ملاقات کے دوران ان کو بشریٰ بی بی نے کہا ہے کہ ان کے شوہر کی آنکھ کا معاملہ جو ہے وہ 10% بھی ابھی ٹھیک نہیں ہوا، اینڈ ہی نیڈس مور ٹریٹمنٹ۔ اچھا، اب آئی ونڈر کہ یہی بات جب وہ سلمان صفدر صاحب اگر یہ لکھ کر ان تک پہنچاتے رپورٹ میں ہیں دے دیں، ٹھیک تو اس ہے۔ صورت میں اگر کورٹ نے انٹروین کیا تو یہ بھی ایک بہت بڑا، یعنی کہ اچھا ایک ریلیف مل سکتا ہے۔ کر لیا نا کورٹ نے انٹرویو؟ جی، یہ کورٹ نے انٹروین کیا ہے، لیکن دیکھیں بات سنیں میری کہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ معاملہ کہیں نہ کہیں بگڑا ہے، آپ کو یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی۔ دیکھیے، اس میں جو 8 صفحات کی رپورٹ ہے، اس میں پیراگراف 7 میں سلمان صفدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ جن سے ملنے گئے تھے، 7 صفحوں کی رپورٹ، خیر میں نے ٹائٹل شاید ڈال دیا ہوگا گن کے، 12 جی پیرا نمبر 7 ہے۔ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلسل اپنی آنکھ کی تکلیف کا جیل سپرنٹینڈنٹ عبد الغفور انجم کو اس سے آگاہ کر رہے تھے، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو پا رہی تھی، اور بالآخر 16 تاریخ کو جو ہے جیل سپرنٹینڈنٹ عبد الغفور انجم ان کا تبادلہ ہو جاتا ہے۔ ان کی جگہ جو نئے صاحب آتے ہیں، ساجد بیگ صاحب، وہ اس بات کو ممکن بناتے ہیں۔ آپ دیکھیے، جیل کے ڈاکٹروں کا جو معائنہ ہے وہ ایک عجیب سی بات ہے، وہ 3 دن ہوا ہے، 16 تاریخ کو ہوا ہے، 16 جنوری کو تبادلہ ہوتا ہے، اس کے بعد 19 جنوری، پھر 21 جنوری، اور 21 جنوری جب گزر جاتی ہے تو اس کے بعد 24 اور 25 جنوری کی رات کو ان کو پیمز لے جایا جاتا۔ ہو گئی بات۔ میرا اپنا خیال ہے، یہ میرا کنجکشر ہے، آئی وش کہ کوئی، دیکھیے بات سنیں میری، سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ ماہر امراض چشم نہیں ہیں، ٹھیک، وہ جن سے ملنے گئے تھے وہ بھی ماہر امراض چشم مریض نہیں ہیں۔ میری بات تو سن لو نا یار، وہ لیکن ظاہر ہے کہ جب ان کی وہ یہ کہتے کہ میری بینائی جا رہی ہے، میری بینائی ختم ہو گئی ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ ایگزیکٹ پرپورشن استعمال کر رہے ہیں 85-15۔ یہ آپ کیسے، یعنی او یار میری بات سن لو، اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ تاثر ہے کہ ان کو جب انجیکشن وغیرہ وہ لگانے کے لیے جب وہ ترغیب دی گئی ہوگی، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ موصوف کا دعویٰ نہیں ہے، انہیں شاید، یعنی کہ اتنا پرسنٹیج آپ کیسے ایک عام آدمی کے طور پر یہ کہہ سکتے ہو کہ جی میری 85%، 83% بھی تو ہو سکتی ہے۔ ہوپ یو گاٹ دا پوائنٹ۔ جیسے میری بائیں آنکھ کا مجھے کیٹیگوریکلی بتایا میرے ڈاکٹر نے، انہوں نے کہا جی کہ آپ کو 20% جو ہے لاس ہو چکا ہے، بٹ اسٹل کیونکہ یہ کالا موتیا نہیں ہے اور نہیں ہے مسئلہ، ابھی آپ انتظار کر لیں، ٹھیک۔ تو یہاں پر سیدھی سی بات ہے، جب نواز شریف صاحب کا مسئلہ ہو رہا تھا تو تمام لوگ ہمارے جیسے بندوں کو لفافہ کہتے تھے اور کہتے تھے کہ جی ہم ان کی بیماری کے ڈرامے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ڈراماٹائز کرتے ہیں۔ آج
میں وہی بات ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات سے بالکل میں مجبور ہوں یہ بات کہنے کو کہ یہ کیس مس ہینڈل کیا گیا ہے. جب قیدی کا حق ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار میری آنکھ میں کچھ ہو رہا ہے، تو وائی ڈیلے انٹل 60. اب ڈیلے پہلے ڈیلے کرنا. اب دیکھنا چیزیں دیکھنا، وہی پھر بات لنگر گپ والی آتی ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی اے میں بات چیت چل رہی ہے، بیک ڈور چینل متحرک ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب کہیں سیٹلمنٹ کر کے چیزوں کو ایک سیف پیسے اس چیز کا سیف پیسے. سر دیکھنے اور بات یہ ہے 16 یار ہم لوگ سامنے کی چیز کو دیکھتے نہیں اور سازشی تھیوری فوراً کرنے کو تیار ہو جاتے ہو. کیسے 16 تاریخ کو ڈاکٹر دیکھتے ہیں جیل کے ہی، 19 کو دیکھتے ہیں، 21 کو دیکھتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ان کو تو پمس لے جانا پڑے گا 24 اور 25 کی درمیانی رات. آپ کا یہ خیال ہے یہ حکومت سارے معاملے سے بے خبر رہی ہوگی؟ ان کو کچھ سمجھ آ رہا ہوگا کہ یار یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، کہیں ہمارے متھے نہ لگ جائے یہ بات؟ آپ اس طرح کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ میں اس طرح اس لیے نہیں دیکھ سکتا کہ آپ ایک پہلو کو دیکھ رہے ہیں نا. میں تو اس پہلو کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر کی اپوائنٹ ہو گئے. میں اس پہلو کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ سہیل آفریدی نے 2 اپیکس کمیٹیاں. اپوزیشن لیڈر اپوائنٹ ہو گیا تو کل ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اچکزئی صاحب کے ساتھ؟ سارا دن تمہارے یہاں ٹکر نہیں چلتے رہے کہ یہ جی یہ 4 اضلاع کی ہم کو برا کے اور یہ وہ فلانٹ باغ چھوڑا کرو نا یار. اس طرح نہیں ہوتا. پتہ نہیں کیوں آپ بس یہ کہ آپ ہمیشہ ہمیں یہ گڈی اڑانی ہوتی ہے کہ جی بس جی ڈیل ہو گئی، حکم کا ہو گیا. سارے اتفاق ہیں. اور بھائی میرے ایک حکومت کے یہ جو رپورٹ ہے اس وقت پوری دنیا میں رپورٹ ہو رہی ہے یا نہیں؟ نیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اس میں ٹاپ سٹوری بن رہی ہے. ٹھیک ہے نا بات. اب مجھے یہ بات بتاؤ، اگر خدا نخواستہ میں تو کوئی آشکان عمران سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، فرض کرو کہ ان کا یہ دعویٰ واقعتاً درست ثابت ہو کہ ان کی 85% بینائی جو ہے ضائع ہو گئی ہے، تو who would be held responsible for it؟ یہ کوئی یعنی بات یہ کہنے میں بہت ڈاکٹر اچھی ریکور لگتی نہیں ہے. کر سکے نا، ڈاکٹر وہ رسپانسبل. کیسے کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ ان کا یہ دعویٰ ہے نا، اب اس کا کوئی تھرڈ پارٹی کو فیصلہ کرے نا. میرا اپنا یہ خیال ہے اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اسی وجہ سے چیزیں اس طرف جاتی نظر آ رہی ہیں کہ مزید بگاڑ پیدا نہ کیا جائے. اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو میں سمجھ کے عمران خان صاحب کی جو آنکھ کی بیماری ہے وہ اتنی سیریس ہو چکی ہے کہ حکومت نے کہا کہ نہیں چیزوں کو سیٹل کرو. میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مس ہینڈل ہوا ہے ایشو، اور اب یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ یار یہ مس، کیونکہ باقی چیزیں جو رپورٹ ہے انہوں نے کوئی ایسی شکایت نہیں کی کہ جی مجھے کھانا پینا رہنا اٹھنا بیٹھنا. سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے قید تنہائی والی ہے. اس میں ویسے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اس کا جو میسج جاتا ہے نا 1 پوائنٹ ایجنڈا وہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے فرینڈ آف دی کورٹ تو اتفاق سے ان کے وکیل بھی ہوتے ہیں ان کے ذریعے پیغام یہ پہنچایا ہے کہ میرا ہسپتال میں رہنا ضروری ہے.